اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر اس بات کو ہم نہیں سمجھیں گے تو شاید ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گے۔ مسلمانوں کو اسلام سے، قرآن و حدیث سے، رسول کی سنت سے، صحابہ کے منہج سے دور کیا گیا۔ باضابطہ طور پہ مسلمانوں کو قرآن و حدیث سے دور کرنے کے لیے سازشیں رچی گئی، پامفلات نکالے گئے، کتابیں لکھی گئی، شریعت رچا گیا، اور یہ ملکی پیمانے پر نہیں بلکہ عالمی پیمانے پر یہ کام لوگوں نے کرنا شروع کیا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا دبدبہ تھا، جدھر دیکھیے مسلمان راج کیا کرتے تھے۔ اگر فلپائن سے لے کر کے اور اپنے ملک کے کنیا کماری تک اگر کسی کی حکومت تھی تو وہ مسلمانوں کی حکومت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ دشمنان اسلام مسلمانوں سے سامنے آ کر کے سینے سے سینے ملا کر کے نہیں لڑا کرتے تھے۔ کیوں؟ دشمنان اسلام کو یہ بات بہت اچھی طریقے سے پتا تھی کہ مسلمانوں سے تم میدان جنگ میں کبھی نہیں جیت سکتے۔ کیوں؟ مسلمان انقلابی قوم کا نام ہے، مسلمان جذباتی قوم کا نام ہے، مسلمان انصاف اور قوم کا نام ہے۔ تم ان سے میدان میں آ کر کے کھلے عام ایک دوسرے سے سینے ملا کر کے، آنکھیں ملا کر کے کبھی نہیں لڑ سکتے۔ چھوٹی سی مثال میں آپ کو آج کے حساب سے دینا چاہتا ہوں۔ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ابھی بھی جاری ہے، لیکن یاد رکھیے اسرائیلیوں کے پاس دیکھیے پوری صہیونی طاقتیں ہیں، اور فلسطینیوں کے پاس ایک ملک کا درجہ بھی نہیں ہے۔ تو دوسری قوم، دوسرے مسلمان، دوسرے ممالک آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ وہاں جو ہے ایک اسلامی سنگٹھن ہے حماس نامی، اور یہ چھوٹا سا سنگٹھن آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ایک ہفتے کی لگاتار لڑائی میں، لگاتار سنگھرش میں کس طریقے سے اتنی بڑی صہیونی طاقت کو شکست دیا۔ تو یہ جانتے، اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں سے تم آمنے سامنے ہو کر کے کبھی نہیں لڑ سکتے۔ مسلمانوں کو مارنا ہے، مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، مسلمانوں کو قرآن و سنت سے دور کرنا ہے، تو یہ ایک کام کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے وہ کام کیا ہے جو انہوں نے کیا، اور یہ 100 نمبر لے آئے، 100% کامیاب ہو گئے۔ وہ کیا؟ ہمارے اور آپ کے درمیان اختلافی مسائل کو عروج اور پرواز چڑھا کر کے، یہ دنیاوی مثال بھی ہے کہ اگر کسی دشمن سے جنگ جیتنی ہو تو دشمن کے دشمن کو اپنا دوست بنا لو، پھر دیکھو تمہارے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا ہوگا۔ اور ایسے ہی ہوا، ہمارے اور آپ کے درمیان نہ جانے کتنے اختلافات تھے، حالانکہ ایسے اختلافات نہیں رہے، ایسے اختلافات نہیں تھے جو حرام حلال کا مسئلہ ہو، جنت جہنم کا مسئلہ ہو، ایسا اختلاف کبھی نہیں ہوا۔ چند ایک وچار دھارائیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ہمارا مزاج کچھ اور کہتا ہے، آپ کا مزاج کچھ اور کہتا ہے، دشمنوں نے انہی چیزوں کو اپنا سہارا بنایا، اور ہمیں میں سے عالم علماء کی ٹیم میں سے کچھ لوگوں کو پیسے کی لالچ دے کر کے، کچھ لوگوں کو گھر بار دے کر کے، کچھ لوگوں کو سہولتیں پیدا کرا کر کے ان سے کتابیں لکھائی گئی۔ چھوٹی سی مثال میں دینا چاہتا ہوں، ابھی جو تعزیہ داری کا رسم جو ہے پورے عالم اسلام میں ابھی رائج و مروج ہے، تو یہ تعزیہ داری کا فتویٰ کس نے لکھا؟ ایک بکاؤ عالم نے، جس کا نام ابو سعید کوکبوری تھا۔
اور ان کو 100 اشرفیوں کی لالچ دی گئی اور ان سے کتابیں لکھائی گئی، اور ایک وہ کام، ایک وہ بدعت جو کہ اسلام سے بہت ہی دور تھی، اسلام میں کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر تعزیہ بنایا جائے اور اسے محلے میں گھمایا جائے اور مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا گیا، اور ایسے ایسے عالم علماء پیدا ہوئے اور وہ دولت کی لالچ میں آ کر کے، پیسے کی لالچ میں آ کر کے، امیری کی لالچ میں آ کر کے کتابیں لکھنا شروع کیا، اور اس کو پھر ایک علمی طریقے سے، قانونی طریقے سے پورے ملک میں رائج کیا گیا۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے مسلمانوں کو قرآن و حدیث سے دور کیا گیا۔ تو پہلا مسئلہ کیا؟ پہلا مسئلہ انہوں نے جو اپنایا وہ یہ کہ لوگوں کو قرآن و سنت سے اگر دور کرنا ہے تو ایک کام کرنا پڑے گا، ان کے اندر کی کمزوریوں کو تلاش کرو۔ اور ہمارے اندر کی کمزوری کیا ہے؟ فرقے بازی، مسلک بازی۔ ہم آج تک کبڈی کھیل رہے ہیں دین کے ساتھ، کشتی لڑ رہے ہیں، حنفی الگ، شافعی الگ، مالکی الگ، حنبلی الگ۔ اسی طریقے سے آج شیعہ اور سنی میں دیکھ لیں، وہابی الگ، دیوبندی الگ، بریلوی الگ، اہل حدیث الگ۔ یہ تمام کے تمام فرقے بازی کا فائدہ جو ہے دشمنان اسلام نے صحیح طریقے سے استعمال کیا اور اٹھا لیا۔ آج بھی دیکھ لیجئے ملک سیریا میں، جسے ملک شام کہا کرتے تھے، اس ملک میں کس طریقے سے جنگ بازی ہو رہی ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، تو یاد رکھیے، اگر اس طریقے کے اختلافات کو ہم اپنے نظروں کے سامنے رکھے رہے اور ایسے اختلافات میں ہم کسی کو اپنا رہنما بنائے رہے تو اور پستی کی طرف ہم جائیں گے اور ہمارا برا حال ہوگا، برے دن آئیں گے۔ میرے بھائیو، اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ سمجھیے، اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو پھر معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے، ملک کے حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ آج کوئی بھی کام ہو رہا ہے تو آپ کے ضد میں ہو رہا ہے۔ جی یاد رکھیے، ملک میں اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو مسلمانوں کی ضد میں بڑھ رہی ہے۔ اس بات کو سمجھیے، ایک گہری بات ہے۔ اگر ان کو اکٹھے کرنے اپنی قوم کو تو آپ کو وہ پردے پہ لائیں گے کہ مسلمان دیکھو ایسے کر رہے ہیں، ویسے کر رہے ہیں، تم کہاں ہو۔ اس طریقے سے انہیں ایک کیا جا رہا ہے، اور ہم لوگ ایسے ہیں کہ بے چینی کی نیند سو رہے ہیں، بے خبر ہو کر کے سو رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یاد رکھیے، ایک وقت تھا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مغرب کی وادیوں میں گوزی ازاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گوزی ازاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک تھے، اختلافی مسائل میں نہیں پڑتے تھے۔ اختلافات کا مسئلہ جو ہے یہ دنیا میں کوئی اب حل کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی عالم آ جائے، قاری صاحب آ جائے، امام صاحب آ جائے، اور وہ یہ جو سوچے کہ ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر لائیں گے اور سبھی سے سنتوں کے اوپر عمل کروائیں گے، یہ ہرگز ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ مسئلہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہے۔ یاد رکھیے، اب اللہ رب العالمین جب چاہے اللہ کے منشا کے مطابق یہ کام ہونے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نزول ہوگا، ظہور ہوگا، اس کے بعد ہی لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے، ورنہ اس سے پہلے ہم جو سوچیں گے کہ بھائی ہم دیوبندیت کو مٹا دیں گے، بریلویت کو مٹا دیں گے، شیعت کو مٹا دیں گے، اہل حدیث کو مٹا دیں گے، وہابیت کو مٹا دیں گے، یہ ہرگز نہیں ہونے والا ہے۔ موٹے موٹے مسائل میں ہمیں ایک ہونا پڑے گا، ہمیں ایکتائی دکھانی پڑے گی۔ جی یاد رکھیے، آپ کو کس طریقے سے کمزور کیا گیا، میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اصل آپ کو اس طریقے سے کمزور کیا گیا کہ مسلمانوں کے مسائل میں ایک دوسرے سے لڑایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے دونوں پکش کے لوگوں کو، ایک جو مخالف پارٹی ہے اس سے بھی اور جو ایک حامی پارٹی ہے اس سے بھی، دونوں کو اپنے اپنے عالم علماء سے دور کیا گیا۔ سب سے بہترین طریقہ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی دشمن سے جنگ جیتنی ہو تو ان کے امیر کو اپنے پاور میں لے لو، اپنے قبضے میں لے لو، غلام بنا لو، ان کے امیر سے پاور کی پوری ذمہ داری ہٹا دو۔
تو جب امیر ہی نہیں لڑے تو پھر ان کے فورسز، ان کی طاقتیں ٹوٹ جاتی ہیں اور ان کے جتنے بھی حامی ہوں گے وہ ایسے سرنڈر کر جائیں گے. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ہمیں اس لیے قرآن و حدیث سے دور کیا گیا اور اس طریقے سے کیا گیا کہ عالم علماء سے نفرت دلائی جائے. آج بھی دیکھ لیجئے. اور اس کے بعد دوسرا اہم معاملہ جو ہے، ہمیں ایجوکیشن سے دور کیا گیا، تعلیم سے دور کیا گیا، اور ہم بھی دور ہو گئے. اب دیکھ لیجئے ملک کے حالات. RTI کا رپورٹ دیکھ لیجئے. مسلمان کبھی اس ملک میں 30% مسند کے اوپر قابض تھے، یعنی 30% ایسے مسلمان تھے جو کہ ہر 100 میں سے ہر 30 بندہ جو ہے اپنے علاقے کے محافظ تھے سرکاری طور پر، قانونی طور پر. آج جو اس 30% کو 0 ہٹا کر کے 3% کر دیا گیا. اب بلا بتائیے ہماری طاقت کہاں ہے؟ نہ ہی ہم علمی معیار میں آگے ہیں، نہ ہی ہم قانونی معیار میں آگے ہیں، اور نہ ہی کسی مسند کے حامل ہے. تو بلا بتائیے رابعہ جیسا کانڈ کیسے نہیں ہوگا؟ رابعہ جیسے کانڈ کیسے نہیں ہوگا؟ اگر وہاں آپ SP ہوتے، اگر وہاں آپ IAS ہوتے، اگر آپ وہاں اونچے لیول کے مسند کے فائز ہوتے، تو ہرگز بیٹی رابعہ کو کوئی ایسا دردناک طریقے سے شہید نہیں کر سکتا تھا. تو مسلمانوں میں جو آج ضرورت ہے جس بات کی، وہ ہائر ایجوکیشن کی، اچ شکشا کی، اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ میٹرک کر لیے، انٹر کر لیے، ارے BA MA کر کے بس بیٹھے ہوئے ہیں، کسی دکان میں جاب کر رہے ہیں، کیشیئر ہے، سیلس مین ہے. میرے بھائیو اس سے آگے نکالو، اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن کی طرف لاؤ. جب تک کہ ہم اپنے بچوں کو IAS نہیں بنائیں گے، BSF نہیں بنائیں گے، یاد رکھیے ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت ہرگز نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے اعلیٰ تعلیم کی طرف آئیے. ہمیں اسی لیے دور کیا گیا تاکہ ہم تعلیم سے دور کر دیے جائیں گے تو پھر ہمارے اوپر جو ہے ان لوگوں کو حکومت کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا، ایزی ہو جائے گا. اور آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ مسلمان میں 40 کروڑ مسلمان ہیں، ہندوستان میں 35 کروڑ مسلمان ہیں، پوری دنیا میں اربوں میں مسلمان ہیں. لیکن مسلمانوں کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ حقیقت ہے؟ کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. یاد رکھیے. تو ہم تعلیم سے جب جڑیں گے، جب ہم اپنے مقام و مرتبے کو پہچانیں گے، اپنے رسول کی سنت کو پہچانیں گے، تو یاد رکھیے سنت اپنانے میں آپ کی دنیاوی فائدہ بھی ہے اور دینی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ بھی ہے. پہلے کے جتنے بھی مسلمان تھے، یاد رکھیے گا جتنے بھی حاکم گزرے ہیں، ان لوگوں کی تاریخ پڑھ لیجئے. وہ لوگ بہت زیادہ ہمارے اور آپ کے طرح بہت زیادہ صرف خیالی پلاؤ میں نہیں ڈوبے رہتے تھے. خیالی پلاؤ نہیں پکاتے تھے، ارے ہم اپنے بچے کو تو یہ بنائیں گے نا، یہ بنائیں گے، اور بنایا کچھ بھی نہیں. حالات ایسے کشیدہ ہو گئے. تو جب تک کہ ہمارے بچوں کو ہم اپنے سے اعلیٰ نہیں بنائیں گے، اعلیٰ تعلیم نہیں دلائیں گے، تو یاد رکھیے پھر اگر کوئی بندہ 3% میں سے، اگر مان لیجئے پورے رتلام شہر میں ایک بھی ہمارے اور آپ کے کوئی بھی ایسے ادھیکاری نہیں ہے کہ کسی چھیتر میں وہ کام کر رہے ہوں، بس ایک بندہ SP ہوگا کہیں مان لیجئے، تو اکیلا بندہ کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. وہ اکیلے کیا کرے؟ وہ دباؤ میں آ کر کے، اسے بھی ڈر ہے اپنی نوکری کی، اسے بھی ڈر ہے اپنے کھانے کمانے کی، وہ تو انہی کی طرف سے بولیں گے. یاد رکھیے گا اگر ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں گے تو انشاءاللہ رب العالمین وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ یہ حالات کیا ہے سدھر جائیں گے. تو اس طریقے سے عالم علماء سے دور کیا گیا، ایجوکیشن سے دور کیا گیا، تعلیم سے دور کیا گیا، تو ہم آج پچھڑے اور اتی پچھڑوں میں گنے جاتے ہیں. دوسری بات جو ہے میرے بھائیوں، وہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اسلام سے اس لیے دور کیا گیا تاکہ ہمارے اندر جو انقلابیت ہے، ہمارے اندر جو جذبہ ہے ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فائز کرنے کا، ان چیزوں سے ہمیں اس لیے دور کیا گیا تاکہ وہ چیزیں دوسرے بھائیوں تک نہ پہنچ سکے. حالانکہ اسلام اللہ رب العالمین نے گارنٹی لی ہے کہ اسلام میں کوئی بھی بندہ جو ہے اپنی شریعت سازی کر کے ایک حکم بھی نافذ نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی اسلام کو دبا سکتا ہے، بالکل. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے مخالف ہے، ہمارے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس کے اوپر روک تھام لگ جائے،
روک تھام لگ جائے. مٹا تو نہیں سکتے لیکن روک تھام ضرور کر سکتے ہیں. اور ہم بھی کیا ہوئے؟ ہم بھی رک گئے. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے بھائی ایسے ہیں جو غیر مسلموں میں جا کر کے دعوت دیتے ہیں؟ بھائی اپنے بھائی کو جو دعوت نہ دے، اور اپنے بھائی کی بات تو بہت دور کی بات ہے، اپنے اندر جس کے پاس اسلام نہیں ہے، جس کے اخلاق و کردار میں اسلام نہیں ہے، وہ دوسروں کو کیا دعوت دے؟ تو ہمیں ایجوکیشن سے خالی نہیں کیا گیا بلکہ ساری کی ساری چیزوں سے ہمیں دور کر دیا گیا اور ہم دور ہوتے گئے. اس لیے آج یہ برا وقت ہمیں دیکھنے پڑ رہا ہے میرے بھائیوں. تو اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں سنت اپنائیے، سنت کو لائیے. آج بہت ضروری ہے. میں نے پچھلے جمعہ بیان کیا تھا کہ وقت وہ دور نہیں ہے کہ کب کون آپ کا موت کا پیغام لے کر کے آ جائے. آپ کی موت کا پیغام لے کر کے سامنے والا کب آ جائے پتا نہیں ہے. کم سے کم موت آئے تو اسلام پہ تو آئے، سنت پہ تو آئے. تو سنت پہ عمل کرنا آج لازم و ملزوم ہے. وہ اور بات ہے کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے رہنمائے ہیں، بہت سارے لوگ رہنمائی کر رہے ہیں، لیکن میں جو آپ کو دعوت دے رہا ہوں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ قائد اعظم ہمارے لیے اور اعلیٰ حضرت ہمارے لیے، امام اعظم ہمارے لیے. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے اخلاق و کردار میں لگیے. اخلاق الگ چیز ہے، کردار الگ چیز ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا. اخلاقی طور پر آپ کی بات، آپ کا وچار، آپ کا رہن سہن ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو لگے کہ یہ مسلمان ہیں. آپ کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ کی زبان پہ ہرگز جھوٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ کی زبان پہ ہرگز چاپلوسی نہیں ہونی چاہیے. جہاں کہیں بھی بولیے تو قولوا قولا سدیدا، حق بات، سچی بات بولیے. کردار میں آپ کا کپڑا ہے، آپ کپڑے کیسے پہن رہے ہیں؟ آج تو شرم آ رہی ہے مجھے بیان کرنے میں کہ کتنے نوجوان ہیں جس کے کپڑے کو اگر میں ابھی چیک کروں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پائے جائیں گے. ہرگز نہیں. یہودیوں کا طریقہ، یہودیت ہمارے اندر ہے، ہمارے لباس میں یہودیت، ہمارے کردار میں یہودیت، ہمارے اخلاق میں یہودیت، ہمارے گھر میں، ہمارے محلے اور معاشرے میں یہودیت ہے. میرے بھائیو، کس طریقے سے اللہ کی مدد آ سکتی ہے؟ اس لیے اپنے کردار کو سنوارئے. چاہے جس اپارٹمنٹ میں بھی آپ کام کر رہے ہیں، جس بھی باغ میں بھی آپ کام کر رہے ہیں، یاد رکھیے سنت کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے. آپ کا لباس بالکل عین مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اوپر ہونی چاہیے. جس طریقے سے صحابہ کی تعلیم ہوئی، صحابہ کی تربیت ہوئی. میرے بھائیو، آج ایک ورڈ اور ایک جملہ کسی کتاب میں نہیں ملتا ہے کہ صحابہ نے کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ اخلاقاً یا کرداراً یا کسی بھی طریقے سے، معاشرتی طور پر یا معاشی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حکم کو بھی نہیں مانا ہو. کوئی بندہ اٹھ کر کے مجھے بتا دے کہ فلاں صحابی نے اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی مخالفت کی، ہرگز نہیں ملے گا آپ کو. کیوں؟ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی اپنے اصحاب کی کہ وہ مثال بن سکے ہمارے اور آپ کے لیے. آج ہم دور ہو گئے. محض صحابہ کے نام لے کر کے ناچنا گانا، سینے ٹھوکنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آ جائے تو بس محض انگوٹھے چوم لینا، یہی حق ادا کرنا نہیں ہے سنت کا، بلکہ سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہونا، اپنے گھر والوں کو سنت کے اوپر چلانا، اپنے بچے اور بچیوں کو سنت کی تعلیم دلانا، یہ اہم ذمہ داری ہے آپ کی. آج ہمارے بچوں اور بچوں کی تعلیم دیکھ لو. بولا جائے تو بہت سارے لوگوں کو برا لگ سکتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے بچوں کو مطلب آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں. بھائی صاحب، ہم چاہتے کہ آپ علم میدان میں آگے آئے، علمی معیار میں آگے آئے. ہم چاہتے ہیں کہ دین و دنیا کے دونوں تعلیم آپ کے بچوں کے اندر پیوست ہو جائے. اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا تھا، بہت ہی پیارا شعر ہے اور یہ دل کی آواز ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو. غور کیجئے گا، تم شوق سے کالج میں پڑھو اور پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو اور چرخ پہ جھولو. جائز ہے غباروں میں اڑو اور چرخ پہ جھولو، مگر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد. سخن نہیں سمجھے تو ایک بات میں بتا دیتا ہوں کہ مگر ایک بات بندہ ہے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو.
یاد رکھیں، یہ جملہ قابل تعریف ہے. اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بولو. جائز ہے آپ جہاں جانا چاہے جائیے، کوئی بات نہیں، لیکن سب سے پہلے آپ دین کو سامنے رکھیے. اگر آپ ٹیچر ہیں تو ٹیچر بالکل آپ ٹیچنگ کیجئے. کسی بھی مدھیہ ودیالیہ میں جا کر کے، پراتمک ودیالیہ میں جا کر کے آپ ٹیچنگ کیجئے، لوگوں کو پڑھائیے، لیکن اسلام سب سے پہلے. اللہ کا ڈر آپ کے دل میں، سنت کی محبت آپ کے دل میں ہونی چاہیے. نماز کا وقت ہوا، ضروری نہیں ہے آپ اگر مسجد بہت دور ہے تو دیکھو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، پوری دنیا ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، وہیں پاک جگہ پہ دیکھ کر کے آپ مصلی بچھائیے اور نماز پڑھیے. آپ کا اخلاق، آپ کا کردار اسکول والوں کے ساتھ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ وہ مجبور ہو جائے آپ کی تعریف کرنے پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہی کہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے میرے بھائیوں کہ مکی دور ہے، مکی زندگی ہے، اور پورے مکہ کے لوگ آپ کے مخالفت کر رہے ہیں، پھر بھی الزام نہیں لگا پا رہے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. لوگ آپ کو مذمم کہہ رہے ہیں، مذمت کیا ہوا، ذلیل کیا ہوا، لیکن اللہ کے رسول کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سارے مکہ آپ کا خلاف ہے، اللہ کے رسول کو کوئی فرق نہیں پڑتا، صحابہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو محمد ہے، آپ کے نام کا معنی بہت زیادہ تعریف کیا ہوا اور یہ آپ کو مذمم کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کانٹروورسی کو وہی روک اور تھام کر دیا. اور کس طریقے سے کہا، دیکھو میں تو میں تو محمد ہوں. اور وہ گالی کس کو دے رہے ہیں؟ وہ گالی مذمم کو دے رہے ہیں، تو مذمم کوئی اور ہوگا، میں تھوڑا ہی ہوں، میں تو محمد ہوں. دیکھیے اخلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج ضرور ہے میرے بھائیوں، آج ہم چند ایک باتوں پہ محض کتنے اتاولے ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، فوراً روڈ پہ آ جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے اگر 10 بندے اگر روڈ پہ آئے ہیں کسی پروٹیسٹ کے لیے تو 10 میں سے 8 بندے جیل میں چلے جاتے ہیں، تھانے میں چلے جاتے ہیں، اور ان کا بیل بھی نہیں ہو پاتا ہے. ان کے گھر کی استھتی اور خراب ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں تو تعلیمی میدان کو سمجھیے، سنت کی اہمیت کو سمجھیے، تبھی جا کر کے ان معاملوں سے ہم نپٹ سکیں گے. اور میں نے جو اہم بات کہی کہ بھائی آپ جو مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہمارے اور آپ کے اندر جتنی دوری بنتی جا رہی ہے، ان چیزوں کو مٹانا ہوگا. ہمیں آگے آنا پڑے گا، ہمیں قربانی دینے پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا منہج کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا معنی ہی ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے تو زبان سے کہہ دی ہے، لیکن اخلاق و کردار میں لا الہ الا اللہ کا کوئی تقاضا نہیں پایا جاتا ہے. محمد الرسول اللہ کے تقاضے ہمارے اندر نہیں ہیں میرے بھائیوں. تو یاد رکھیے، اور خاص کر کے ایک بات جو میں اپنی بات ختم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ ہے آپ کے بچیوں کی تعلیم. بچوں کی تعلیم تو آپ کرا لیتے کیسے بھی کر کے، لیکن بچیوں کی تعلیم کے معاملے میں آپ بہت زیادہ پیچھے ہیں. شیطانوں کا حملہ جو ہے آپ کے مانسکتا کے اوپر پڑ گئی ہے. آپ نے سنا ہوگا غار والا واقعہ کہ 3 بندے جو غار میں پھنس گئے تھے، پورے چٹان جو اس کے سامنے آ گئے تھے، اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے وہ چٹان ہٹ گئے. اسی طریقے سے چٹان ہمارے مانسکتا کے اوپر پڑ گئے ہیں. اب بھلا بتائیے، جب ہم اپنے بچیوں کو ٹیوشن بھیجتے ہیں، اسکول اور کالج میں بھیجتے ہیں، ہمارا اپنا رشتہ دار، سگا رشتہ دار اسے پڑھاتے ہیں؟ کوئی بندہ یہ بول دے، یا کوئی بندہ یہ بولے کہ ہماری بہن جاتی ہے ساتھ میں چھوٹی بچی کو لے کر کے، اور اس کو لے کر کے آتی ہے اور پڑھا کر کے بھی آتی ہے. ٹیوشن بھیجو بچے کو، سینے پہ دوپٹے نہیں ہیں، سر پہ دوپٹے نہیں ہیں، موبائل فون اس کو دیتے ہو، وہ پورے راستے میں لڑکوں سے بات کرتی جاتی ہے، آتی ہے. میرے بھائیوں کس طریقے سے ہم اپنی بچیوں کو کس گہرائی میں ڈال رہے ہیں. یاد رکھو، یہ جو کانٹروورسیز ہو رہے ہیں ہمارے بچوں اور بچوں کے ساتھ، اس طریقے کے معاملے پیش آ رہے ہیں، ان کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں ان کے ذمہ دار. اس لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنی بچیوں کے لیے کم سے کم دینی تعلیم کا ضرور ایک راستہ نکالیے، دستور بنائیے. آپ عالم علماء سے خود دور ہو گئے، اپنے بچیوں کو دور کیا، عالم علماء کو کیا جاتا ہے؟ کیا نقصان ہے میرے بھائیوں؟ ہاں، اگر کوئی عالم علماء اس طریقے کا کام کرتا ہے، میں اس کے اوپر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت بھیجتا ہوں کہ وہ عالم ہی نہیں ہے جو کسی بچی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے. نعوذ باللہ. کیا ان کے گھر میں بچی نہیں ہے؟ ان کے پاس بھانجی نہیں ہے، بھتیجی نہیں ہے، اپنی بچی نہیں ہے؟ میرے بھائیوں ایک عالم کی نظر جو ہوتی ہے عوام کے اوپر، ایک باپ کی طرح نظر ہوتی ہے.
ایک باپ کی طرح ہوتے، جس طریقے سے اپنا باپ ہوتا ہے اور باپ جو ہے اپنے بچوں کے اور بچیوں کے اوپر اس طریقے سے شفقت بھری نگاہ رکھتا ہے، اسی طریقے سے ایک عالم کی نظر ہونی چاہیے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو سدھاریں، اور وہ معاشرے میں رنگ کہاں سے آئے گا؟ آپ کے دل سے رنگ آئے گا۔ اپنے آپ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنائیے، اسی طریقے سے بچوں کو ترغیب دلائیے، بچیوں کو ترغیب دلائیے، اسی طریقے سے گھر میں اسلام اور سنت کو قائم کیجیے، تب جا کر کے ہم فلاح و کامرانی کے دہانے تک پہنچ سکتے ہیں۔ ورنہ میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں، کوئی بھی عالم آپ کو 7 سمندر پار کر کے آ کر کے آپ کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ کام آپ کا ہے، آپ کو ہی کرنا ہے، اور آپ کو ہی اپنا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے، آپ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو تمام تر مذکورہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپس میں ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارا جہاں بھی اور جیسے بھی خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو، اسلام پر ہو، آمین۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی